اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اس وقت مذاکرات چل رہے تھے پاکستان کے۔ میں پہلے پولیٹیشین میں نہیں تھا کبھی بھی، میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، تو پھر میں نے لینی شروع کی دلچسپی، کچھ ہیلپ کرنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، یا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے سمجھ لیں، کیونکہ جو بچوں کو بچے انڈر ٹارگٹ تھے۔ بہرحال جب مجھے پتہ چلا، میں نے کافی کیئر کی، میں نے سختی نہیں کی ان کے اوپر کبھی بھی، یہ تو کبھی کروائی گئی شاید اس طرح، نہیں تو میں بہت اچھا باپ ہوں، بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں، کچھ ناراض نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ تھا کہ پوچھل تے پیر رکھ دینا، وہ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ تو مجھے جیسے یہاں نہیں، جیسے بازار میں غصہ چڑھانا، بات کرنی ایسی کر دینی کہ لوستے ہی جاوے، بول کنی کی دیر چپ کر جائے گا بندہ، وہی حربہ پھر میرے ساتھ بازار میں بھی کیا گیا، شہر میں بھی کیا گیا۔ لیکن اس وقت مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ مجھے کہ میرا جو رویہ ہے جو بدل چکا ہے، تھوڑا کول ڈاؤن ہے، بات کرنے کا طریقہ تھوڑا واپس آ گیا میرا، تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، یہ بھی غصے سے بولے یا لڑے یا گالا کڈے۔ تو کبھی میں ان کے صبر بھی کر جاتا تھا، یہ نہیں تھا کہ بار بار دن میں 3-4 دفعہ، میں کے 15-16 دن بعد کبھی غصہ آ بھی جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ جب میں دیکھتا تھا یار یہ حرکتیں کر رہے ہیں مسلمان کے نام پہ، دنیا واچ کر رہی ہے، سارے کو پتہ چل رہا ہے، تو یار اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یار اپنا تو خیال رکھو، مجھے ایک صرف تنگ کرنے کے لیے یا مجھے صرف ٹارچر کرنے کے لیے آپ اپنا نقصان کر رہے ہو، بچوں کا نقصان کر رہے ہو، پیچھے بچے آ رہے ہوتے ہیں، عورتیں آ رہی ہوتی ہیں، سودا پڑ کے کھلوتے ہیں بڑے بڑے وڈے، سب سے بھی کوئی ایسی چیز ڈھونڈو جس سے یہ غصہ کرے، تو یہ تو بڑی غلط بات تھی، اس پہ تو غصہ آتا ہی آتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ پکڑ لی بھی کوئی ایسی چیز جس پہ یہ ریئیکٹ کرے، اس کو پکڑ لو۔ دیکھیں اب ہم کتنے سمارٹ ہیں، یہی سمارٹنس اگر ہم نے اچھے کام پہ لگائی ہوتی تو ہم ترقی نہ کرتے، ہم دنیا کی قوم نہ بنتے، لیکن ہم نے اس کو صرف باقی سارے کام اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ جو اللہ والا کام تھا، جو مقصد تھا ہمارا آنے کا، وہ ہم نے کسی کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کے اوپر یقین کر لیا کہ آج میں نے یہ سن لیا ہے، لہذا میں نے سن لیا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ اس کی تحقیق نہیں کی، اس کو خود جاننے کی کوشش نہیں کی، یہی غلطی ہوتی رہی آپ لوگوں سے۔ میں کہتا رہا اپنے دوستوں سے یار میں دیکھو جو میں چیزیں بھیجتا ہوں آپ اس کو ذرا سنو تو صحیح، خود تو پیسے کمانے پہ لگے ہوئے ہو، کاروبار پہ لگے ہوئے، بچوں کی زندگی بنا رہے ہو، تو بلیم مجھ پہ دے رہے ہو بغیر سنی، آپ نے سننا ہی چھوڑ دیا ہے کہ اس کی تو سننی ہی نہیں ہے۔ تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ امت کا ہوا نا، کس کا ہوا؟ آپ لوگوں کا۔ آج سارے پریشان بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے شرمندہ ہیں لوگ، ان کو احساس ہوا ہم نے کیا کیا۔ لیکن جو مین لوگ ہیں نا، ان کو ضرور پکڑ کے سزا دیں، اس طرح پھر ہر آدمی ہمارا مذاق اڑا کے، اسلام کا مذاق اڑا کے، ایک پانڈ بنا کے، 4 پیسے دے کے، ان کو خرید کے کر کے چلا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں کو اپنے لیے نہیں مانگ رہا، میں نے تو بھگت لیا جو بھی بھگتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا یار میری تو عزت نہیں رہی کہیں پہ بھی، تو یار میں کہتا ہوں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو، آپ کی گھر والے بچ جائیں۔ اب میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، دیکھیں میرا حوصلہ، اور میں واقعی صحیح تھا۔ بچیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی میری بیٹیوں جیسی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، بیچاری ینگ ایج ہے، ڈرا دیا، پھسلا دیا، جیسے ہو رہا تھا۔ تو یہاں سے بڑے بڑے بکے، بڑے بڑے ڈرے، کہتا بھی رہا یار ایسی چیزوں سے مت ڈرو، آپ لوگوں کو نہیں پتا یہ ہوا کیا، یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے، آپ صرف اللہ سے ڈریں۔ کوئی بات نہیں ایسی، کوئی تصویریں ویڈیو والا چکر چھوڑ دیں، اس سے بھی مت ڈریں
کیا یہ میرا ایک صلہ رحمی نہیں تھی؟ آپ کو میں نے حوصلہ نہیں دیا اس معاملے میں؟ مجھے پتہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ٹارچر کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی سیکشل ابیوز کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو ظاہر ہے وہ دیکھے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ چلا، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، موڈ نہیں ہے، چلو ہاف وے لیو یو. یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر کسی کوئی اس کا سکینڈل بنایا جاتا ہے، کوئی ویسے دیکھنے سے پکڑا جاتا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو زیادہ ریلیجس لوگ ہوتے ہیں یا جو عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، پھر وہ ہر کام چوں چرا کیے جاتے ہیں صرف اس چیز کو بچانے کے لیے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ وہ سیکشل ابیوز ہوا ہے، ان کے ساتھ ٹارچر ہوا تھا، ایکچولی وہ گناہ نہیں ہوا تھا ان سے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جو بیچاروں کو مجبور کیا جائے گا تو خیر ہے، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں سنا آپ نے؟ کسی کو غلط کام کے لیے مت استعمال کرو، جو ان کو کرے گا تو وہ تو بیچاریاں یہ بیچارے مجبور ہو جائیں گے، لیکن اللہ فیصلہ کر دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے، قرآن میں ہے. تو یہ چیزیں میں بتانے کی کوشش کرتا رہا. پھر وہ ہاں طالبان کی بات چل رہی تھی اس وقت نا، تو میرے ذہن میں آیا یار لڑائی ہو رہی ہے، تو میں نے دعا کی ایک کہ یار وہ جانا تو چاہتے ہیں تو چلو بغیر لڑے وہ چلے جائیں، پیسفلی وہ چلے جائیں. چلو یہ جو لڑائی ہونی ہے بچے ایک دوسرے کے یا بیوہ ہونی ہے، مجھے پتا تھا نا بچوں کا پھر بعد میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بنتا، رلتے ہیں بیچارے. تو میں نے دعا کی نماز میں 2 اسپیشل میں نے نفل پڑھے. میں نے کہا یا اللہ یہ جو کام ہے نا صلح صفائی سے پیسفلی ہو جائے، چلو ان کو وہ اپنے گھر چلے جائیں عزت سے، یہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، ان کو بھی کوئی پریکٹس کا موقع مل جائے. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ کافی بدلاؤ ہے ان میں، کافی پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں، مجھے پتا تھا. میں نے ان کے نوجوان لوگوں کو، بوڑھوں کو میں سنتا رہا، میں ان کو میں ایسے نہیں بلیو کرتا، میں ان کو بڑا چیک کرتا ہوں ڈیپلی. تو میں نے ان کے جو وے آف ٹاکنگ اینڈ وے آف نالج تھا نا، مجھے پسند آیا وہ، اور ان کو میں نے قائل بھی کیا. میری بات انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سنی. اب وہ بالکل نہیں سن رہے، بالکل الٹا گھوم گئے، کیونکہ آپ لوگوں نے کیا ہی ایسے. کیوں سنے اب وہ پرائمریز تک آ گئے، وہ ہر شے کرنے شروع کر دی. پھر انہوں نے اچانک پابندیاں لگائیں، کیونکہ جو آپ لوگ کر رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اور کسی اور لوگوں کے کہنے پہ، تو پھر ظاہر ہے ان کا تو اگریسو بڑھنا ہی تھا نا. تو یہ ہوا، ہمیں دونوں طرف سے سائیکالوجی طور پہ ایکسپوز کیا گیا کہ ہمارا یہ نالج ہے، ہمارا یہ پیشنٹ ہے، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے جب پرابلم آتی ہے، جب غصے میں آتے ہیں. تو میں نے تو لرن کیا بھائی، کیونکہ میرے ساتھ یہ مسلسل ہوتا رہا، تو صبر کرنے کے علاوہ نا کوئی اور راستہ نہیں تھا میرے لیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحم کیا کہ کتنے کے ساتھ لڑتا، کتنوں کے ساتھ. مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے نا بندے کا، تو اس میں صبر بھی آ جاتا ہے، اور کچھ اس میں ٹھہراؤ اللہ خود دے دیتا ہے. پتہ ہو کہ میرا مقصد بڑا ہو گیا، اب یہ انسانیت کے لیے، یہ ہمارے دین کے لیے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یار وہ بھی کریں گے اپنا. ان کے پاس ایسڈ تھے، میڈیسن بن رہی تھی ان کی، 100 چیزیں بنتی ہیں میڈیکلی طور پہ، اس کو استعمال کریں، نان نشے کے طور پہ اس کو استعمال کریں. میڈیکل میں ہر چیز استعمال ہوتی ہے. پھر معدنیات ہیں، ان کے پاس تو پہلے بڑا کچھ تھا، لیکن ہم لوگوں نے ان کا اکیلا چھوڑ دیا. مجھے بڑا افسوس ہوا، اور مجھے اتنا الجھا دیا گیا کہ میں بھی سمجھ لیں کہ میں بھی چپ کر گیا اس معاملے.
یہ تو نہیں ہے کہ وہ پڑھانا نہیں چاہتے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو ایجوکیٹ نہیں، ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ماحول میں یا جس ٹیچروں کے ہاتھوں میں ہم دے دیں، آپ کو نہیں پتا ٹیچر کیسے ہوتے ہیں، اگر سفارش پہ ٹیچر لگے ہوئے ہیں پیسے دے کے، میرٹ پہ نہیں ہے، تو آپ کے بچوں کو کیا سکھائیں گے وہ؟ یہی انہوں نے سوچا، پہلے کریکٹر کو سیٹ کریں، گھریلو تعلیم کو انہوں نے میرا خیال جاری رکھا ہوگا، کیونکہ یہی طریقہ ہے، جو آپ کی جو بنیادی تعلیم ہے نا وہ گھر میں ہوتی ہے، یہ تھا، ہر طرح سے چینجنگ تھی، لیکن ہم نے کہتے نا اسی اپنے پیراں دے آپ ہی کوڑی ماری، وہ تھا۔ مجھے اس چیز کا دکھ تو ہے، لیکن جو اللہ نے جو لکھ دیا ہوتا ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کسی مسلمان کو یا اسلام میں تلوار نہیں، قلم سے فائٹ ہوتی ہے۔ اقرا باسم ربک الخلق، تلوار نہیں دی گئی تھی، قلم دی گئی تھی، نالج دیا گیا تھا۔ یہ چیزیں آپ علم پہ غور کرنا شروع کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہی جاتی ہے، اچانک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اپنی سوسائٹی کو سیٹ رکھیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا ہمارے ویسے ہی خوش ہو جائے گی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں ہم سے، کہ ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اینڈ ٹائم کی ہے، اس کی زبان بڑی سخت ہے، اس کے اوپر چلنے کے لیے ہمیں پہلے اپنا تقیہ بڑا کرنا پڑے گا، اپنا تقوی بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو بڑا صاف۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-14 سال تشدد سہا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ ایمان پیدا کیا۔ کیونکہ یہ گیتوں کی نہیں ہے، یہ پیار محبت کی سٹوری نہیں ہے، یہ قرآن یہ اینڈ ٹائم کا تھا۔ اس میں سخت زبان، سختی بھی جو ہوتی ہے، باپ سختی سے کہتا ہے تو کیا وہ نفرت کرتا ہے آپ سے؟ وہی تو محبت کرتا ہے، جس کو پرواہ ہے آپ کی۔ اسی چیز کو تو آپ سمجھے نہیں، دور ہی ہٹتے گئے، نہیں یہ نہیں تو اپنی۔ مجھے یورپ سے بھی کہا گیا میرے دوستوں نے، یار یہ نا بڑا بین کے سننا ذرا مشکل ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بکتے ہیں یہاں بھی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیے ہیں، یہ زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ٹرانسلیشن میں، لیکن کیا میں نے ان کو نارملائز نہیں کیا؟ کیا وہ میری غلطی تھی؟ مجھے پتا تھا یہ عسکری زبان تھی، یہ مغلوں کے دور میں بنی، اس میں ہر طرح کے الفاظ آتے ہیں، یہ کاکٹیل ہے زبانوں کا، تو اس میں ہر طرح کا ورڈ آتا ہے، اور یہ بنی بھی صرف لشکر کے لیے تھی۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کو عسکری زبان بولتے ہیں، ویسے پھولوں کی زبان ہے، شاعری شوری کرے نا تو پھولوں کی زبان، لیکن قرآن سخت الفاظ بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ اینڈ ٹائم ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے صحابہ کا اتنا کڑا امتحان لیا کہ بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا۔ جو آپ کو پتا ہے وہ صلح کیسے ہوئی تھی؟ ساری شرطیں ان کی ایک نہیں مانی، پھر بھی آپ راضی ہو گئے، کیوں؟ ہمارا میل جول بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لڑکے نہیں کرنا تھا، ہم نے پریکٹیکلی دکھانا تھا کر کے، تو پھر آدمی آتے ہیں نا محبت سے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک عمل کرتا ہے نا وہ بولتا ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ مثلاً فار ایگزامپل میں نماز کے خلاف ہوں، مجھے آپ لوگوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اب میں جاؤں بھی نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آیا ہوں، میں اللہ کی محبت میں نہیں آیا، تو یہ میں صحیح سوچتا ہوں، دل سے آتا ہے۔ ابھی بھی میں نے کی کوشش، میں نے دوسرے شہر میں سیٹل ڈاؤن ہونے، جہاں پہ کوئی مجھے جانے نہ، تو میں وہاں پہ کیا کرنا تھا؟ میں نے یہی تو پریکٹس کرنی تھی،
لیکن مجھے کوئی جگہ، کوئی کمرہ یا کوئی رشتے دار کو کام آیا؟ کسی نے کہا ایک دن رہ لو؟ ہاسٹل میں رہا میں 2 مہینے 3 مہینے، ہر کوئی تو وجہ ہوگی نا میں ہاسٹل میں چلا گیا۔ کسی نے پوچھا بیٹا کیوں گئے ہو؟ الٹا یہی تھا کہ بچے چھڑ کے نسے، حالانکہ میں آ کے خرچہ دینا، پیسے دینے، سودا پا کے جانا 3-4 دنوں بعد، اتنی ٹھنڈ میں۔ موٹر سائیکل کا کیا ہوا؟ وہ کیا کوئی اور لے گیا؟ بات چیزوں کو سمجھا کریں۔ اگر آپ ان کو سمجھاتے یا ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ بات چھوٹی تھی، آپ لوگوں نے بڑھا کے پوری دنیا میں اس کو، تماشا کس کا ہوا؟ ہم سب کا۔ لیکن مجھے تو میرا تماشا یہ نہیں لگا۔ کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ میں آنیسٹ تھا، میں کوشش کرتا رہا۔ اب یہ تھا یار چلو بچے نہیں ہیں تو دنیا کو تو بچاؤں۔ یہ کبھی یار میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، میرے نام کے اوپر یہ گند ملا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی میں اٹھا۔ کیا قرآن کے لیے، قرآن کے رسپیکٹ کے لیے بولنا بری بات ہے؟ رات کو مولانا صاحب نے قرآن کا بیان کیا ہے، کتنا اچھا، کتنا لمبا بیان تھا۔ کیا میں قرآن کے لیے کھڑا ہو کے بتا بھی نہیں سکتا تھا اپنے بارے میں یا قرآن کے بارے میں؟ قرآن کے ذریعے مولا علی کہتے ہیں یہ مت دیکھیں بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں بات کیا کر رہا ہے۔ بس یہی ہے، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ حافظ۔